بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ارے کہاں یار، فون بند کرنے لگا ہوں، سب سے جوتیاں کھاؤ گے، وہ تو ویسے بھی پڑھتی رہتی ہیں، تھوڑی اور صحیح۔ وہ ہنس کر بولا، بہت ہی بے شرم ہو تم۔ وہ تعصب سے سر ہلا کر بولی، جو تم نے آج کیا ہے بیبی، بے شرم کا لفظ میرے لیے تو بہت چھوٹا پڑ رہا ہے، یہ کسی اور پر زیادہ سوٹ کر رہا ہے۔ ضامن نے اسے سلگایا، تم میرے شوہر ہو، میری ذاتی پراپرٹی، تو میری مرضی، جو مرضی کروں۔ واہ گینگسٹر بیوی ہو تو ایسی، واہ ضامن تیرے تو عیش ہی عیش۔ وہ آنکھ ونک کیے اسے چڑھانے لگا، گھر چلو پھر بتاتی ہوں۔ یہ تو واقعی گھر چل کر پتہ چلے گا کون کس کو کیا بتاتا ہے، ضامن نے جواباً کہا۔ عیش نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اس کے گھٹنے پر ہیلز مارتے ہوئے ادائے بے نیازی سے آگے بڑھنے لگی۔ پلیز نیچے اتارے مجھے، ہیر نے من مناتے ہوئے شیر زمان سے کہا، جو اسے اپنی باہوں میں بھر کر اب روڈ پر چل رہا تھا۔ تجھے ان باہوں میں بھر کر اور بھی کر لوں میں قریب، تو جدا ہو تو لگے ہے آتا جاتا ہر پل عجیب۔ شیر زمان نے اپنی دلکش سحر انگیز آواز میں اس کے کانوں میں رس گھولا، اس جہاں میں ہے اور نہ ہوگا مجھ سے کوئی بھی خوش نصیب، تو نے مجھ کو دل دیا ہے، میں ہوں تیرے سب سے قریب۔ ہیر کی آنکھوں میں بارش کی بوندیں گر رہی تھیں، مگر پھر بھی وہ آنکھیں کھولے اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ میں ہی تو تیرے دل میں ہوں، میں ہی تو سانسوں میں بسوں، تیرے دل کی دھڑکنوں میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ وہ دونوں بارش میں بھیگتے ہوئے چلے جا رہے تھے، تو ہم سفر، تو ہم قدم، تو ہم نوا میرا، اب تو ایک پل کے لیے بھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا، کیا پتہ کتنے پل کا ساتھ ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، جا کر رات آپ مجھ سے دور مت جانا۔ وہ اس کی گردن میں اپنی دونوں باہیں ڈال کر بولی، وہ کیوں؟ شیر زمان نے نرمی سے پوچھا۔ تمہیں بتا دوں، جس سے جل کر تم نے مجھ پر حملہ کیا وہ میری کزن اور شیر زمان کی بیوی ہے۔ ضامن نے اس کے من میں مچلتا ہوا سوال اور اس کی پریشانی دور کی۔ اوہ اچھا، ایک بات کہوں ضامن، ویسے یہ شیر زمان ہے بڑا ہینڈسم۔ عیش ڈار نے توصیفی نگاہیں اس پر جمائے ہوئے کہا، جو ہیر کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے روڈ پر چل رہا تھا، بنا دنیا کی پرواہ کیے۔ تمہیں ساری دنیا اچھی لگتی ہے سوائے اپنے شوہر کے۔ وہ منہ پھلا کر بولا، ہائے کتنے کیوٹ لگتے ہو۔ اسی طرح رسی کرتے ہوئے وہ اس کی ناک دبا کر بولی، اب یہ رسی کیا ہے؟ ضامن نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، میرا مطلب ناراضگی میں کیوٹ لگتے ہو، گھر چل کر مجھے منا لو۔ ضامن نے پیشکش کی، مجھے تمہیں منانے کی ضرورت نہیں۔ وہ شانے اچکا کر بولی، دیکھ لو اس بار سچ میں ناراض ہو جاؤں گا، مجھے منانا آتا ہے۔ وہ ضامن کے انداز میں آنکھ ونک کیے بولی، میری بلی مجھ کو ہی میاؤں۔ ضامن نے ابرو اچکا کر شرارتی انداز میں کہا تھا۔ عیش نے اپنی گاڑی کو لاک لگائے ایک سائڈ پر کھڑا کیا، پھر دونوں ضامن کی گاڑی میں بیٹھ کے گھر روانہ ہو گئے تھے۔ آیت، موسم خراب ہو رہا ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی، چلو ساکس پہنو۔ جنت اس کے پیچھے پیچھے تھی، جبکہ آیت آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ آیت نے اسے سارا گھر گھما ڈالا تھا۔ شہریار اور یمنا ابھی کچھ دیر پہلے ہی حویلی پہنچے تھے۔ یمنا نے ضامن کے فون بند ہو جانے پر شہریار کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ ہیر ضامن کے ساتھ باہر گئی ہے اور ابھی تک نہیں آئی۔ شہریار کو سن کر بہت غصہ آیا، وہ اسی لیے حویلی آیا تھا کہ سب سے مل کر اس بارے میں بات کر سکے۔
آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کی بہت یاد آئی۔ اس نے شیرزمان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری کس چیز کی یاد آئی؟ شیرزمان نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا، جس سے اس کا گڑا نمایاں ہوا۔ تھوڑا سا اوپر کرے نا، ہیر نے کہا۔ شیرزمان نے اسے اپنی باہوں میں بھرے ہوئے تھوڑا اوپر کیا۔ ہیر نے اس کے ڈمپل پر اپنے لب رکھے۔ اس کے عمل پر شیرزمان کا ڈمپل مزید گہرا ہوا۔ اسے بہت مس کیا۔ اور کسے مس کیا؟ وہ ابرو اچکا کر پوچھنے لگا۔ ہیر نے تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتے ہوئے اس کی گردن پر بنے غراتے ہوئے شیر والے ٹیٹو پر اپنے لب رکھے۔ اسے بھی بہت مس کیا میں نے، وہ آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے بولی۔ اور کیا مس کیا؟ وہ آج جیسے سب جان لینا چاہتا تھا۔ آج ہیر نے اس کے سینے میں منہ دیے گہری سانس کھینچی۔ اس خوشبو کو بہت مس کیا، وہ معصومیت سے بولی۔ مجھے پتہ نہیں تھا میری لٹل پرنسس میری ایک دن کی دوری پر لٹل پرنسس سے لٹل وائفی بن جائیں گی۔ اگر پتہ ہوتا تو پہلے ہی یہ طریقہ آزما لیتا، وہ زمائنی انداز میں بولا تھا۔ آج سے آپ میری لٹل پرنسس نہیں بلکہ لٹل وائفی بن گئی ہیں۔ اب وہ حویلی کے باہر تک پہنچ چکے تھے اور بارش کی رفتار بھی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ آپ نے تو بتایا ہی نہیں آپ نے مجھے کتنا مس کیا، وہ اپنی باریک سی آواز میں بولی۔ اگر میں نے اپنی لٹل وائفی کو بتایا کہ میں نے اسے کتنا مس کیا تو اس نے بے ہوش ہو جانا ہے۔ پرامس نہیں ہوتی، بتائیں نا۔ ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں، لیکن اگر بے ہوش ہوئی تو ہوش میں آ کر تم پر ڈبل جرمانہ عائد ہوگا۔ اوکے، وہ کھلکھلا کر بولی تھی۔ شیرزمان نے اسے نیچے اتارا۔ وہ دونوں حویلی کی بیک گارڈن والی سائڈ سے اندر آئے۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ہیر اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کب بتائے گا کہ اس نے ہیر کو کتنا مس کیا۔ وہ جاننے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ شیرزمان اس کے ایک ایک نقش کو آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ آنکھیں تھی کہ سیراب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے تمہیں اتنا مس کیا کہ اب دل چاہتا ہے تمہیں اپنی روح میں اتار لوں، وہ اس کے گال پر اپنی ناک رب کیے سحر زدہ آواز میں بولا تھا۔ شیرزمان نے اس کے دوپٹے کو گلے سے ڈھیلا کیا، پھر جھک کر اس کی بھیگی شفاف گردن پر اپنے لب رکھے۔ اس کی مونچھوں کی چبھن سے ہیر کے سارے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے تمہیں اتنا مس کیا، اب دل چاہتا ہے تمہاری سانسیں اپنی بنا لوں اور اپنی تمہاری بنا دوں، وہ مخملی لبوں کو فوکس کر کے بولا تھا۔ اس کے نرم گالوں کو اپنے پوروں سے سہلاتے ہوئے فسوخیز انداز میں بولا اور بنا ایک لمحہ رکے اس کی سانسوں کو خود میں قید کر گیا۔ ہیر آنکھیں میچے شرم سے دوہری ہونے لگی۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گا۔ دل تو ایسے زوروں سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ نہ جانے کیوں اسے شیرزمان کا چھونا برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے شیرزمان کی جیکٹ کو اپنی مٹھیوں میں زور سے پکڑ لیا، جسم بری طرح سے لرزنے لگا تھا۔ شیرزمان ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے اور ایک اس کی کمر میں ڈال کر آج جیسے اپنا سارا جنون اس میں انڈیل دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ہیر کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی لگی، ٹانگیں کپ کپانے لگیں۔ شیرزمان کو جب اس کا وجود کچھ ڈھیلا سا لگا تو اس نے ہیر کو چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا جو اسی کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ مائی لٹل وائفی، میں نے کہا تھا نا نہیں سہ پاؤ گی، وہ گہری سانس بھر کر آہستگی سے بولا۔ مس بے ہوش کہتے ہوئے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر ہلکا سا کہا لگا گیا، پھر اپنی جیکٹ اتار کر ہیر کے بھیگے ہوئے وجود پر ڈالی، پھر اسے واپس اپنی باہوں میں بھر کر اندر کی طرف بڑھا۔ کیا کیا ہے میری بیٹی کو تم نے؟ شہریار نے اندر آتے ہوئے شیرزمان کی باہوں میں بے ہوش ہیر کو جھولتے ہوئے دیکھ کر اونچی آواز میں چلا کر کہا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت سب لوگ موجود تھے۔
مام میں تو آپ کی بہو سے آپ کو ملوانے لا رہا تھا، مگر میری لٹل وائفی راستے میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ وہ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا، اریسٹ کر لو اسے۔ زیان نے دروازے سے اندر آتے ہی اپنے ماتحت سے شیر زمان کو ہتھکڑی لگانے کے لیے کہا۔ پاپا! ایک پیاری سی گول مٹول خوبصورت سی بچی آ کر زیان کی ٹانگوں سے لپٹی تھی۔ زیان نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سفید رنگت، جانے پہچانے نقوش، بالکل اسی کی کاپی۔ وہ پل بھر کے لیے چونکا۔ دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی، اس سے پہلے کہ زیان اسے چھو کر پیار کرتا۔ چلو آیت یہاں سے۔ جنت جو اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اسے زیان کی ٹانگ سے لپٹا دیکھ کر اپنی طرف کھینچنے لگی۔ نہیں میرے پاپا! وہ زور سے اس کی ٹانگ جکڑے ہوئی تھی۔ آیت اسے پہچان چکی تھی۔ اس نے منت کے موبائل میں زیان اور جنت کی شادی کی تصاویر دیکھ رکھی تھی۔ تو کیا یہ میری، اس نے دل میں سوال کیا، اس کے ہو بہو میرے جیسے نقوش میری بیٹی ہونے کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں، کیسے جھٹلاؤ گے؟ پل بھر کے لیے دل سکڑ کر پھیلا۔ آؤ ادھر میرے پاس، جنت نے تندہی سے کہا۔ زیان نے ایک تفصیلی نگاہ پاس کھڑی ہوئی جنت پر ڈالی، جو اس وقت سفید رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھی۔ اس کا پرنور چہرہ دیکھ زیان ٹھٹک گیا۔ پل بھر میں اس کی آنکھوں کے سامنے جھماکا ہوا وہی سفید آنچل جو ہر رات اس کے خوابوں میں لہراتا اسے اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ میں کیا مر گیا تھا جو یوں سفید کپڑے پہن رکھے ہیں؟ وہ پاس کھڑی جنت کی کلائی کو کھینچ کر بولا تھا۔ ہاں تم مر چکے ہو، وہ اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کرواتے ہوئے بولی اور آیت کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے کے اندر کی طرف جانے لگی۔ ہاں تم مر چکے ہو، جنت کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے جاتی ہوئی جنت پر ایک نگاہ ڈالی۔ سفید دوپٹے میں اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں بل کھاتے ہوئے لہرا رہی تھی۔ اس نے روم میں جاتے ہی دروازہ زور سے بند کیا۔ زیان کو یہ دروازہ اپنے منہ پر بند ہوتا ہوا لگا۔ کیوں آئے ہو تم اس گھر میں؟ زمارے نے آگے بڑھ کر زیان سے درشت آواز میں کہا۔ میں کوئی شوق سے نہیں آیا، اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ اس گھر میں ایک مجرم ہے، اسے ہی اریسٹ کرنے آیا ہوں۔ وہ تنگ کر بولا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ شیر زمان جو ہیر کو صوفے پر بٹھا چکا تھا زیان سے پوچھا۔ تم نے جو قتل کیے ہیں ان کا شمار بھی ناممکن ہے، زیان نے کڑک آواز میں کہا، اور جو کام تم نے کیا اس کی سزا کون دے گا؟ زیان تم ہمیشہ اس گھر کو بکھیرنے کے لیے ہی کیوں آتے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ زرشال نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا کیا ہے شیر زمان نے؟ زناش نے آگے بڑھ کر کہا۔ اس نے بہت سے غلط کام کیے ہیں، زیان کاٹدار آواز میں بولا۔ کوئی غلط کام نہیں کیے میں نے، شیر زمان جواباً دھاڑا تھا۔ زیان کیوں الزام لگا رہے ہو شیر زمان پر؟ زیگن سے رہا نہ گیا تو آگے آ کر بولا۔ اس نے لوگوں کی جان لی ہے، زیان کرخت آواز میں کہا۔ پوچھے اس سے، اس کے پاس ثبوت ہے کوئی مجھے گرفتار کرنے کا جو آیا ہے؟ شیر زمان نے تفصیلی آواز میں کہا۔ میرے پاس تمہارے اریسٹ وارنٹ ہے، ثبوت کورٹ میں پیش کروں گا۔ شیر اگر تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو جاؤ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر تم نے کچھ غلط نہیں کیا تو خود چھوڑیں گے تمہیں۔ میں چاہتا تو غائب ہو جاتا، تم ساری زندگی بھی مجھے ڈھونڈ نہیں پاتے، مگر میری ماں کا حکم ہے اور شیر زمان اپنی ماں کا کہا نہیں ٹالتا۔ چلو زیان نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگانی چاہییں۔ اس کی ضرورت تب ہوتی جب میں اپنی مرضی سے نہ چل رہا ہوتا، وہ ابرو چکا کر سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ ضامن
تمہارے ساتھ ملا تھا جو ہیر تمہیں ملی؟ شہریار کب سے دماغ میں گھومتا ہوا سوال زبان پر لایا۔ آپ کیا سمجھے؟ میں کیا کوئی سپر مین ہیرو ہوں جو اسے آسمان پر اڑ کر ڈھونڈ نکالوں گا؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنکارا بھر کر بولا۔ نہ تو مجھے آئیڈیا تھا کہ آپ اچانک ہیر کو میرے فلیٹ سے لے جانے والے ہیں۔ اگر اس بات کا مجھے پہلے سے اندازہ ہوتا تو میں ہیر کی کسی چیز میں ٹریکنگ ڈیوائس ضرور لگاتا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ ویسے بھی جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہریار نے اس کی بات پر خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ جب ضامن خود ہی ہیر کو میرے پاس لانے والا تھا تو میں فضول میں محنت کیوں کرتا؟ وہ ہنس کر بولا۔ یعنی کہ اس سب میں ضامن بھی تمہارے ساتھ ملا ہوا تھا؟ شہریار نے تلملا کر دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ بھائی اوپر سے الگ نظر آئے مگر دل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں آپس میں۔ ہاں، اگر کوئی بھائی بننے کا تقاضا اصل میں نبھانا چاہے تو۔ شیر زمان نے آخری بات زیان کی طرف دیکھ کر کی۔ بریرا کی ترسی ہوئی نظروں نے 2 سال بعد اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ زیان تیز قدم اٹھاتا ہوا بریرا کے پاس آیا اور اس کے گلے لگا۔ آئی مس یو موم، وہ کہتے ہی ان سے گلے لگا۔ زریار نے نظریں پھیر لیں۔ اگر وہ اپنے بیٹے کو بلاتا تو اپنے بھائی زمارے کا سامنا کیسے کرتا؟ وہ خود کو بے بس اور 2 حصوں میں بٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ مما وہ بچی؟ اس نے بریرا سے پوچھنا چاہا۔ بریرا کی نم آنکھوں میں ڈھیروں شکوے تھے۔ تمہاری بیٹی ہے زیان، بریرا نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ زیان اس وقت یہ سچ جان کر خود کی کیفیت سے نہ بلد ہوا۔ یہ خوشی کی کیفیت تھی یا غم کی وہ خود بھی نہ جان پایا۔ بریرا شیر زمان کے گلے لگے ہوئے کہا۔ مسڈ یو چیم، شیر زمان کے گلے لگے ہوئے کہا۔ شیر زمان نے اس کے سنورے بال بگاڑ کر اپنائیت بھرے انداز میں کہا۔ شیر زمان۔ زیان پلٹ کر شیر زمان کے پاس آیا۔ دونوں ساتھ ساتھ باہر کی طرف چلنے لگے۔ زیان نے ایک اچٹتی ہوئی نظر بند دروازے پر ڈالی جہاں کچھ دیر پہلے اس کی بیوی اور بیٹی گم ہوئے تھے۔ چلو ایک کام تو اچھا کیا اس زیان نے، شہریار نے شیر زمان کو اسے اپنے ساتھ لے جاتا دیکھ کر کہا۔ باقی سب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ شیر زمان کو دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر ہیر اس کی طرف دوڑی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، وہ روتے ہوئے اس کی شرٹ کو پکڑ کر بولی تھی۔ ہیر واپس آؤ، شہریار کی تیز آواز لاؤنج میں گونجی۔ نہیں پاپا، میں انہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، یہ میرے ہیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی مما، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ سب ہیر کے الفاظ پر حیران نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ منت بھی چھوٹو ہیر کی بات سن کر شاک ہوئی۔ زرشال، زمارے، زیگن، بریرا، زریار سب حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بس زناش کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ وہ دل سے خوش ہوئی اپنے بیٹے کی پسند پر جو اس وقت اپنے شوہر کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ہیر جانے دو اسے، شہریار نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں بابا، میں انہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ زیان بھائی آپ بہت گندے ہیں، شیر زمان نے روتی ہوئی ہیر کو کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لگایا۔ مائی لٹل وائفی، میرے دل اور آنکھوں کی یہی خواہش ہے کہ تم ہمیشہ میرے روبرو رہو۔ ہیر، تمہارے ہونے سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ جیسے تم میرے بنا نہیں جی سکتی ویسے ہی میں بھی تمہارے بنا ادھورا ہوں۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، اپنا بہت سا خیال رکھنا میرے لیے۔ وہ اس کی پشت کو سہلا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
سب گھر والوں نے شیر زمان کا یہ محبت بھرا روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ کتنی نرمی سے پیش آ رہا تھا ہیر سے۔ مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آئے گی، وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھیگی آواز میں بولی، مجھے بھی، مگر مجبوری ہے، جانا پڑے گا۔ سسر جی، وہ ہیر کو خود سے الگ کردہ شہریار سے مخاطب ہوا۔ شہریار نے اسے تیکھے چتونوں سے گھورا۔ میں جا کر جلدی واپس آتا ہوں، میری لٹل وائفی کا خیال رکھنا، اسے خراش بھی نہ آنے پائے۔ وہ جاتے ہوئے شہریار کو سلگانا نہیں بھولا۔ اس کے جاتے ہی حویلی ایک دم ویران سی لگنے لگی تھی۔ ہیر ڈھیلے وجود سے وہیں صوفے پر ڈھہ گئی۔ یمنا نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا، مگر ہیر ایک دفعہ پھر سے ڈپریشن کے زیر اثر بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہی سوچ کر کہ اب ایک بار پھر سے شیر زمان اس سے دور ہو گیا ہے۔ پیار اور عشق کے معنوں سے تو شاید وہ نا واقف تھی ابھی، مگر اسے شیر زمان کی عادت ہو چکی تھی، اور جو عادتیں کچی عمر میں ذہن میں جگہ بنا لیں وہ عادتیں تا عمر نہیں چھوٹتی۔ کسی کی عادت ہو جانا محبت ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور ہیر کو شیر زمان کی عادت ہو گئی تھی۔ اگر عام لفظوں میں کہا جائے تو زمارے، آپ نے کیا سوچا ہے منت کے بارے میں؟ زرشال نے اس سے پوچھا۔ زمارے باہر لان میں چیئر پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ زرشال اس کے لیے چائے وہیں لے کر آئی اور اس کے سامنے چائے کا کپ رکھے پوچھا، کیا سوچنا ہے اس کے بارے میں؟ زمارے نے اخبار طے کر کے ایک طرف رکھا، پھر کہا، منت کی پڑھائی ختم ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کی بات کر رہی ہوں۔ زمارے اس کی بات سن کر ہونٹ باہم پہ بس کے خاموش رہا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ زرشال نے اس سے اس بارے میں سوال کیا۔ کیا بولوں؟ وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، میری بیٹیاں مجھ پر بوجھ نہیں ہیں، اچھا خاصا کما لیتا ہوں، ان کا خرچ ساری زندگی اٹھا سکتا ہوں۔ یعنی آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی شادیاں نہیں کریں گے؟ زرشال نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ ایک کی کر کے کافی سزا بھگت چکا ہوں۔ اس کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی۔ زمارے، آخر ایک دن بیٹیوں کو رخصت کرنا ہی پڑتا ہے، یہی دنیا کا اصول ہے، آپ اس سے منحرف نہیں ہو سکتے۔ میں نے ایک رشتہ کروانے والی سے بات کی ہے کہ ہمیں منت کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دکھائے۔ زرشال نے اسے بتانا مناسب سمجھا۔ زمارے چپ رہا تھا۔ آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، یہی عمر ہوتی ہے بچیوں کی شادی کی، ورنہ وقت نکل گیا تو مناسب رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زرشال، اس دور میں تو میرا دل چاہتا ہے خدا کسی کو بیٹیاں نہ دے۔ زرشال نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اور اگر خدا بیٹیاں دے تو ساتھ ان کے نیک نصیب بھی دے۔ اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے، اس سے ہمیشہ بہتری کی امید رکھیں۔ زرشال نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز انداز میں کہا، جنت کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں وکیل صاحب سے بات کرتا ہوں خلا کے پیپرز تیار کروانے کے لیے، بس اب اس معاملے کو اور طول دینا مناسب نہیں، جنت کی حالت بھی پہلے سے کافی سنبھل چکی ہے۔ یہی ٹھیک رہے گا، اس زیان سے اس کا رشتہ ختم ہوگا تو ہی ہم آگے کچھ سوچ سکیں گے۔ زرشال نے سوچنے کے انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ زمارے نے پوچھا۔ میرے خیال میں جنت کو بھی اپنی زندگی اچھے سے گزارنے کا پورا حق ہے، ہم اس کی کہیں اور اچھی جگہ شادی کروا دیں گے۔ زرشال نے اپنے دل میں آئی بات کہہ دی۔ جنت جو زرشال کو بتانے آئی تھی کہ اس نے سارے دھلے ہوئے کپڑوں کو پریس کر دیا ہے اور زرشال اسے اپنی کبرڈ میں سیٹ کر لے، وہ اپنے والدین کی باتیں سن کر الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ 10 دن بعد کہاں تھے تم؟ میں 10 منٹ سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، ضامن نے شیر زمان سے پوچھا۔ یہی تھا، وہ فقط اتنا ہی بولا۔ تم نماز پڑھ رہے تھے؟
تو بتایا کیوں نہیں؟ ضامن نے اسے جائے نماز طے کر کے ایک طرف رکھتے دیکھ پوچھا، میں نماز اللہ کے لیے اور اپنے لیے پڑھتا ہوں، نہ کہ دنیا دکھاوے کے لیے جو سب کے سامنے ڈھنڈورا پیٹوں۔ وہ کھردرے پن سے بولا، ہم چاہیں تو سب کے سامنے بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی ہدایت مل سکے۔ ضامن نے اس کے سامنے اپنی بات رکھی۔ کہہ سکتے ہو، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ، اپنا اپنا نظریہ ہے، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، یہ تو دیکھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرف دیکھتا ہے۔ شیر زمان نے جیل کی سلاخوں پر ہاتھ رکھ کے کہا، ویسے کیوں آیا ہے تو یہاں؟ صرف میں ہی نہیں، بڑے پاپا بھی آئے ہیں میرے ساتھ تیری ضمانت کروانے۔ ضامن نے اپنے ساتھ زیگن کے آنے کے بارے میں بتایا۔ نہیں، انہیں کہو چلے جائیں یہاں سے۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہیں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا کیا؟ ہاں یہیں رہنا ہے۔ اگر میں یہاں سے باہر نکلا تو پھر وہی کروں گا، ایک ایک کو چن کر ماروں گا۔ وہ غرایا، دیکھو شیر زمان، میں نے کہا بھی تھا تمہیں میرے ساتھ سیکریٹ فورس میں آ جاؤ۔ جب سلیکشن ہو رہی تھی تب بھی تم نے میری بات نہیں سنی۔ اگر تب تم نے میری بات سن لی ہوتی تو آج حالات کچھ مختلف ہوتے، تم اپنا مقصد بھی حاصل کر لیتے بنا سزا کاٹتے ہوئے۔ اسی لیے تیرے ساتھ شامل نہیں ہوا، میرے اپنے اصول ہیں، میں انہی پر چلوں گا۔ وہ سپاٹ انداز میں پیش آیا۔ ٹھیک ہے، پھر کوئی اچھا سا وکیل کر لیتے ہیں جو تیرا کیس لڑے۔ ضامن نے اپنے تئیں اسے مشورہ دیا، مجھے کسی وکیل کی ضرورت نہیں، جب کسی کو میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے گا تو خود ہی چھوٹ جاؤں گا۔ وہ قطعیت سے بولا۔ شیر ہیر تجھ سے ملنا چاہتی ہے، اسے یہاں مت لانا۔ وہ پیشانی پر شکنوں کا جال بچھائے بولا تھا۔ مگر شیر، میں نے کہا نا نہیں، اور تو بھی جا یہاں سے، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ جا کر جیل کے فرش پر لیٹ گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ انداز ایسا تھا کہ اسے اب مزید کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی سننی ہے۔ نہیں ضرورت تو مر یہیں، ناشکرا انسان۔ سلاخوں پر ایک لات رسید کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا ضامن۔ کچھ نہیں بڑے پاپا، چلیں یہاں سے، مگر ضمانت۔ اس الٹی کھوپڑی کے مالک نے یہیں سڑنا ہے تو سڑنے دے اسے۔ وہ غصے میں تھا مگر خود پر ضبط کیے بولا، نہ تو اس نے بیل کروانی ہے اور نہ ہی وکیل۔ زیگن کے چہرے کے نقوش بھی تن گئے اس کے بارے میں سوچ کر۔ ہیلو، صبح لینڈ لائن پر کوئی 10 فون آ چکے تھے۔ جتنی بار بھی زرشال زناش نے فون اٹھایا، فون کرنے والا آگے سے بولتا ہی نہیں تھا۔ وہ پوچھ کر آخر تھک ہار اپنے کاموں میں لگ گئی۔ بریرا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ زناش سب کام والیوں سے کچن کی تفصیلی صفائی کروا رہی تھی۔ وہ کچھ مطمئن تھی کہ زیگن شاید آج شیر زمان کی ضمانت کروا لیں گے، اسی لیے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ زرشال سارے گھر کے پردے تبدیل کروا رہی تھی۔ ایک بار پھر سے فون رنگ ہوا۔ منت بیٹا، ذرا فون دیکھو کس کا ہے؟ زرشال نے اسے آواز دے کر کہا، جو آیت کے ساتھ بیٹھی اس کے چھوٹے چھوٹے چائے کے کپ اور کپوں کے ساتھ مل کر کھیل رہی تھی۔ آیت اسے چھوٹے سے کپ میں چائے دے رہی تھی، وہ بار بار اسے کپ میں ڈال کر منت کو پلا رہی تھی۔ جی اچھا موم، وہ کہتے ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم جی، کون؟ دوسری طرف سے خاموشی تھی۔ ارے بھائی، جب بات نہیں کرنی تو فون کیوں کیا؟ منت نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ منت ہو تم؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی منت ہی ہوں، آپ کون؟